بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اور معزز ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین، جو شریعت اور جو اسلامی تعلیمات لے کر کے بھیجا ہے وہ نہایت ہی جامع اور مانع ہیں۔ اس شریعت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر گوشے کو اور عمل کرنے کے ہر طریقے کو بالکل واضح کر دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے، سونے، حتیٰ کہ استنجا کرنے کا، بیت الخلاء کس طریقے سے کرنی ہے، استنجا کس طریقے سے پاک کرنا ہے، ان تمام چیزوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اگر آپ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہم لوگ اور تمام انسان عمل کریں تو دنیاوی زندگی کے اندر بھی عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور اگر ثواب کی نیت سے اور اخلاص کے ساتھ اس عمل کو کیا جائے تو اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی اس عمل پر اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے۔ لہذا آج ہم سونے کے آداب اور اس کی سنتوں کو بیان کریں گے کہ کس طریقے سے سونا چاہیے، اس کے کیا آداب ہیں، کیا سنتیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کے کیا طریقے بتائے ہیں اور ان میں کیا آداب ہیں، کیا سنتیں ہیں، ان کو واضح کیا جائے گا۔ سونے کا جب ارادہ کیا جائے تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ سونے میں جلدی کرنا چاہیے، یعنی سونے کا ارادہ ہو رات میں تو جلدی کرنا چاہیے، تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ بلا وجہ جاگنا اور دنیاوی باتیں کرنا یہ بری چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ناگوار سمجھا ہے، مکروہ قرار دیا ہے۔ ہاں اگر ضروری کام ہے، کوئی دینی یا دنیاوی ضروری کام ہے تو اس کام کے لیے جاگا جا سکتا ہے، لیکن بلا وجہ گپے مارنا اور بلا وجہ دنیاوی باتیں کرنا یہ بری چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری شریف کی روایت ہے، اس میں آتا ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یکرہ النوم قبل العشاء والحدیث بعدہا، کہ آپ علیہ السلام عشاء سے پہلے سونے کو برا سمجھتے تھے، یعنی عشاء سے پہلے مغرب کے بعد سونے کو مکروہ سمجھتے تھے، برا سمجھتے تھے، والحدیث بعدہا، اور عشاء کی نماز کے بعد بات کرنے کو، گپے مارنے کو، بلا وجہ کی دنیاوی باتیں کرنے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برا سمجھتے تھے۔ اس لیے سونے کا ایک ادب یہ ہے کہ سونے میں جلدی کرنا چاہیے، تاخیر بلا وجہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں اگر ضروری کام ہے دنیاوی یا دینی تو اس کی وجہ سے، ضرورت کی وجہ سے جاگا جا سکتا ہے۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ گھر کے دروازے بسم اللہ پڑھ کر کے اچھی طرح بند کر دینا چاہیے۔ جب سونے کا ارادہ کیا جائے تو سونے سے پہلے گھر کے دروازوں کو بسم اللہ پڑھ کر کے اچھی طریقے سے بند کر دیا جائے۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اغلق الباب، کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب سونے کا ارادہ کرو تو دروازوں کو بند کر دو، جو گھر کے دروازے ہیں، کھڑکی ہیں، ان کو اچھی طریقے سے بند کر دو۔ اس میں دنیاوی فائدہ بھی ہے، چوری سے، اسی طریقے سے ڈکیتی سے حفاظت رہتی ہے۔ تو اس لیے دوسرا ادب یہ ہے کہ سونے سے پہلے گھر کے دروازوں کو اور کھڑکیوں کو اچھی طریقے سے بند کر دیا جائے بسم اللہ پڑھ کر کے۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ برتن اور مشکیزیں وغیرہ جن میں کھانے پینے کی چیزیں رکھی جاتی ہیں ان کو ڈھک دیا جائے یا بند کر دیا جائے۔ کھانے کے جو برتن ہیں جن میں کھانا رکھا ہوا ہے، اسی طریقے سے پانی پینے کے جو برتن ہیں، مشکیزہ ہے یا اور جو بھی چیزیں ہیں، بوتلیں ہیں، جگ وغیرہ ہیں، ان کو ڈھک دیا جائے، کھلا نہ چھوڑا جائے۔ حدیث شریف میں اس کی تعلیم دی گئی۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غط الاناء واوقوا السقاء، کہ سونے کے جو آداب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ان میں ایک ادب یہ کہا کہ غط الاناء، کہ برتنوں کو ڈھک دو، جو کھلے ہوئے برتن ہیں ان کو ڈھک دو، واوقوا السقاء، اور مشکیزہ جس میں پانی رکھا جاتا ہے اس کو جو ہے باندھ دو اور اس کو بند کر دو۔ لہذا ہماری جو بوتلیں ہیں یا جگ ہیں یا کھانے پینے کی جو برتن ہیں ان کو ڈھک دینا چاہیے۔ اور اس میں دنیاوی نقصانات بھی ہیں کہ رات میں چوہے بلی ان برتنوں میں گھسیں گے، ان کو کھانے کو کھائیں گے، اس میں نقصان کا، بیماری کا اندیشہ ہے، اسی طریقے سے بہت سارے نقصانات ہیں۔ لہذا سونے کا ایک ادب یہ ہے کہ سونے سے پہلے گھر میں جو برتن رکھے ہوئے ہیں، مشکیزہ ہے یا کھانے پینے کے جو برتن ہیں، پانی پینے کے جو برتن ہیں، ان کو اچھی طریقے سے ڈھک دیا جائے۔ سونے کا چوتھا ادب یہ ہے کہ چراغ اور زائد لائٹس کو بند کر دیا جائے۔ رات میں جو اندھیرے میں چراغ جلایا گیا ہے یا اسی طریقے سے آج کے دور میں لائٹ جلائی جاتی ہیں، تو سونے سے پہلے اگر چراغ یا موم بتی یا لائنٹین وغیرہ کوئی جلی ہوئی ہے تو اس کو بند کر دیا جائے۔ اسی طریقے سے زائد لائٹیں جو ہیں ان کو بھی بند کر دیا جائے۔ حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو داود کی حدیث ہے، اذا نمتم فاطفئوا سروجکم یا سراجکم،
کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تم سونے کا ارادہ کرو اور سونے لگو تو اپنے گھر کے چراغوں کو بند کر دو۔ لہذا اگر گھر میں چراغ جلا ہوا ہے، موم بتی ہے یا کوئی بھی کسی قسم کی آگ والا اگر چراغ ہے تو اس کو تو لازمی طور پر بند کر دینا چاہیے۔ اس میں دنیاوی نقصانات بھی ہے، آگ لگنے کا بہت سے واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ رات کو چراغ جلے ہوئے چھوڑ دیے گئے اور ان کی وجہ سے گھروں میں آگ لگ گئی، تو لہذا چراغ کو بند کر دینا چاہیے۔ اور لائٹ اگر ہیں تو زائد لائٹ ہیں ان کو بھی بند کر دینا چاہیے، بلا وجہ بل آئے گا اور بلا وجہ جلانا نامناسب ہے، یہ اسراف میں داخل ہو جائے گا، لہذا زائد لائٹوں کو بھی بند کر دینا چاہیے۔ سونے کا 5واں ادب یہ ہے کہ باوضو سونا چاہیے، وضو کر کے سونا چاہیے، ناپاکی کی حالت میں یا بلا وضو نہیں سونا چاہیے، ایک تو ناپاک نہ ہو، پاک ہو، اور پاک ہونے کے ساتھ ساتھ وضو کر کے سونا چاہیے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اتیت مضجعک فتوضأ وضوءک للصلاۃ۔ آپ علیہ السلام نے سونے کے جو آداب بیان فرمائے تو اس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم اپنے خواب گاہ پر، اپنے بستر پر آؤ تو فتوضأ، تو وضو کرو، وضوءک للصلاۃ، جس طریقے سے نماز کے لیے وضو کرتے ہو اسی طریقے سے وضو کرو۔ لہذا سونے کا ایک ادب یہ ہے کہ سونے سے پہلے بالکل پاک اور صاف ہو کر کے سوئیں، وضو کر لینا چاہیے، اور اس میں دنیاوی فائدہ بھی ہے، دماغ بالکل فریش ہو جائے گا، ہاتھ پیر دھل جائیں گے، چہرہ دھل جائے گا، سر کا مسح ہو جائے گا، تو لہذا نیند اچھی آئے گی، تو باوضو سونا چاہیے۔ سونے کا 6واں ادب یہ ہے کہ ہاتھ پر چکناہٹ وغیرہ کوئی چیز لگی ہوئی ہے تو اس کو دھو لینا چاہیے۔ رات میں اگر کھانا کھایا ہے یا اسی طریقے سے کوئی چیز کھائی ہے اور ہاتھ پر چکناہٹ لگی ہوئی ہے تو اس کو اچھی طریقے سے صابن وغیرہ سے دھو کر کے سونا چاہیے۔ حدیث شریف میں اس کی تعلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، ابو داود کی حدیث ہے، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من نام وفی یدہ غمر ولم یغسلہ، کہ جو شخص سویا اور اس کے ہاتھ میں کوئی چکناہٹ وغیرہ لگی ہوئی ہے، ولم یغسلہ، اس نے اس کو نہیں دھویا، فاصابہ شیء فلا یلومن الا نفسہ، اور کوئی چیز، کوئی پریشانی اس پر پہنچ جائے، کوئی چیز کیڑا اس کو کاٹ لے تو اپنے آپ ہی کو ملامت کرے، کسی اور کو ملامت نہ کرے، کیونکہ وہ اس نے ہی یہ عمل کیا ہے، لہذا یہ سستی اسی نے دکھائی ہے۔ لہذا سونے سے پہلے اپنے ہاتھ کو اچھی طریقے سے، اگر چکناہٹ وغیرہ لگی ہوئی ہے اس کو دھو لینا چاہیے۔ رات میں کوئی کیڑا، اسی طریقے سے کوئی موذی جانور، موذی جو ہے کیڑا مکوڑا، اس کو نہ چاٹ لے اور کاٹ نہ لے۔ سونے کا ادب یہ ہے کہ ہاتھ پر کوئی چکناہٹ لگی ہوئی ہے اس کو اچھی طریقے سے دھو لے۔ سونے کا 7واں ادب یہ ہے کہ بستر کو اچھی طریقے سے جھاڑ کر کے سونا چاہیے۔ جو بستر پر چادر بچھی ہوئی ہے اس کو اچھی طریقے سے جھاڑ دیا جائے، ممکن ہے تو کوئی کپڑا ہے تو چادر سے اس کو جھاڑ دیا جائے، لنگی وغیرہ سے اس کو جھاڑ دیا جائے، اور اگر چادر کو اٹھانا ممکن ہو تو اٹھا کر کے اس کو باہر لے جائے اور اس کو جھٹک کر کے پھر بچھا لیا جائے۔ حدیث شریف میں اس کی تعلیم دی گئی ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا آوى احدکم الى فراشہ فلینفض فراشہ بداخل ازارہ، کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بستر پر آئے، سونے کے لیے بستر پر آئے، فلینفض فراشہ، اپنے بستر کو جھاڑ لے، بداخل ازارہ، اپنی لنگی سے ہی جھاڑ لے، جو لنگی پہنی ہوئی ہے، جو لنگی پہنتے ہیں اس لنگی ہی سے اس کو جھاڑ لیا جائے۔ تو سونے کا ایک ادب یہ ہے کہ بستر کو جھاڑ لیا جائے، اور اس میں دنیاوی فائدہ بھی ہے کہ اگر اس میں کوئی کیڑا وغیرہ ہے تو وہ بھی نکل کر کے چلا جائے گا، اس لیے بستر کو جھاڑ لینا چاہیے۔ سونے کا 8واں ادب یہ ہے کہ سرما لگا کر کے سونا چاہیے، رات میں سرما لگا کر کے سونا چاہیے۔ شمائل ترمذی کی روایت ہے، قال ابن عباس کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکتحل قبل ان ینام بالاسمد، کہ آپ علیہ السلام سونے سے پہلے اسمد سرما لگا کر کے سویا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام سرما لگا، اسمد جس سرما مشہور ہے آج بھی ملتا ہے، تو اس سرمے کو لگا کر کے آپ علیہ السلام سویا کرتے تھے، لہذا رات میں سرما لگا کر کے سونا چاہیے۔ اور حدیث شریف میں اس کے بارے میں آیا بھی ہے کہ اس میں سرما جو ہے یہ آنکھوں کی روشنی کو بڑھاتا ہے اور اس کی جو ہے پلکیں ہیں ان کو بڑھاتا ہے، لہذا رات میں سرما لگا کر کے سونا یہ ادب ہے اور سنت میں داخل ہے۔ اسی طریقے سے سونے کا 9واں ادب یہ ہے کہ سونے سے پہلے وصیت کر کے سونا چاہیے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سونے سے پہلے وصیت بھی کر کر کے سونا چاہیے، نہ جانے آنکھ کھلے نہ کھلے اور موت آ جائے، لہذا سونے سے پہلے اگر ممکن ہو، اندیشہ ہے کہ صبح کو آنکھ نہ کھلے، تو ایسے انسان کے لیے بہتر یہ ہے، کوئی بیمار ہے تو کہ وہ وصیت کر کر کے سوئے۔ اسی طریقے سے 10واں ادب یہ ہے کہ اچھی نیت سے سونا چاہیے۔ جب سونے کا ارادہ کرے تو اچھی نیت ہو کہ اللہ میں سو رہا ہوں تاکہ میری نیند پوری ہو جائے اور کل کو میں جو ہے عمل کروں، اچھی طریقے سے نماز پڑھ سکوں اور نمازوں میں مجھے نیند نہ آئے، اس طریقے کی اچھی نیت ہونی چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی روایت فرمایا
کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ کوئی بھی عمل ہم کریں گے اور اس میں ہماری نیت اخلاص والی ہوگی تو اس پر ہمیں اجر ملے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو لقمہ کھلائے تو اس پر بھی ثواب ملے گا۔ تو لہذا ہمارا ہر عمل جو ہے اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے، اچھی نیت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ لہذا سونے سے پہلے بھی نیت کر لینا چاہیے، اچھی نیت۔ سونے کا 11واں ادب یہ ہے کہ سونے سے پہلے توبہ کر کے سوئے۔ جو دن کے اندر یا ہماری آئندہ گزشتہ کی جو زندگی میں گناہ ہوئے ہیں ان تمام گناہوں سے، تمام غلطیوں سے، تمام لغزشوں سے توبہ کر کے سوئے کہ یا اللہ مجھ سے جو گناہ ہو گئے معاف کر دے، آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، یہ توبہ کرے۔ حدیث شریف میں اس کی تعلیم دی گئی، ترمذی شریف کی حدیث ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قال حين يابي الى فراشه استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیہ، کہ جو شخص اپنے بستر پر جب سونے کا ارادہ کرے اور اس وقت یہ دعا پڑھے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ 3 مرات، 3 مرتبہ یہ دعا پڑھے، غفر اللہ ذنوبہ، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگرچہ سمندر کے جھاگوں کے برابر کیوں نہ ہو، اتنے بھی گناہ اگر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دیں گے، وَإِن كَانَتْ عَدَدَ وَرَقِ الشَّجَرِ، درخت کے پتوں کے برابر بھی اگر اس کے گناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف کر دیں گے، وَإِن كَانَتْ مِثْلَ رَمَلِ عَاجِلٍ، اگرچہ تہبتے جو ریت ہے اور ڈھیر لگا ہوا ریت ہوتا ہے اس کے برابر بھی گناہ ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف فرما دیں گے، وَإِن كَانَتْ عَدَدَ ایام الدنیا، دنیا کے جو ایام ہیں کئی ہزاروں سال گزر چکے ہیں دنیا کو، تو اتنے بھی اگر اس کے گناہ ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ لہذا سونے سے پہلے توبہ کر کے اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگ کر کے سونا چاہیے۔ سونے کا 12واں ادب یہ ہے کہ اپنے دل کو کینے اور حسد سے پاک کر کے سوئے۔ اپنی طرف سے دوسروں کے متعلق جو کینہ، حسد اور کوئی بغض دل کے اندر ہے تو اپنے تمام لوگوں کو معاف کر کے اور کینوں کو صاف کر کے سوئے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لانس بن مالک، آپ علیہ السلام نے انس بن مالک سے فرمایا، یا بنی ان استطعت ان یصبح ویمسی، اے میرے بیٹے اگر تو اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ تو صبح اور شام اس حالت میں کرے، ولیس فی قلبک غش، کہ تیرے دل کے اندر کسی سے کوئی کینہ نہ ہو، غش لاحد ففعل، تو ایسا کر لے۔ لہذا یہ بہت اچھا عمل ہے کہ دوسرے سے متعلق کوئی جھگڑا ہوا ہے اس کو معاف کر دے، اگر کسی سے متعلق کوئی دل کے اندر کینہ ہے، کوئی برائی ہے تو اس تمام چیزوں کو معاف کر کے اپنے دل کو بالکل صاف کر کے سوئے۔ سونے کا 13واں ادب یہ ہے کہ تہجد کی نیت کر کے سونا چاہیے کہ یا اللہ میری نیت یہ ہے کہ میری تہجد میں آنکھ کھل جائے اور میں تہجد پڑھوں گا، اس کا ارادہ عزم ہو۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص اس طریقے سے نیت کر کے سوئے گا اگر اس کی آنکھ نہ بھی کھلی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تہجد کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ حدیث شریف میں نسائی کی حدیث ہے کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اتا فراشہ وهو ينوي ان يقوم يصلي من الليل، کہ جو شخص اپنے بستر پر آئے سونے کے لیے اور اس کی نیت یہ ہے کہ وہ رات میں کھڑے ہو کر کے تہجد کی نماز پڑھے گا، فغلبته عینہ، اور اس کی نیند اس پر غالب ہو گئی، آنکھیں اس کی غالب آ گئی، اس کی آنکھ نہیں کھلی، کتب لہ ما نوی، جس کی اس نے نیت کی تھی تہجد پڑھنے کی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس تہجد کا ثواب لکھ دیں گے، وکان نومہ صدقۃ علیہ من ربہ، اور اس کا سونا اس کے رب کی جانب سے اس کے لیے صدقہ ہو جائے گا، یعنی سونے کا ثواب الگ ملے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی نیت کے مطابق اس کو تہجد کا ثواب عطا فرما دیں گے۔ لہذا سونے سے پہلے تہجد کی نیت اور عزم اور ارادہ کر کے سونا چاہیے، آنکھ کھل جائے تو تہجد پڑھے اور اگر نہیں کھلی تو اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرما دیں گے۔ اسی طریقے سے سونے کا 14واں ادب یہ ہے کہ حدیث میں جو دعائیں وارد ہوئے ہیں سونے سے پہلے پڑھنے کی، ان دعاؤں کو پڑھ کر کے سوئے۔ بے شمار بہت ساری احادیث میں دعائیں آئی ہیں تو کوئی سی بھی دعا پڑھ لینی چاہیے۔ بخاری شریف کی روایت میں جو دعا مشہور ہے بسمک اموت و احیا، عام طور پہ بچے اور تمام لوگ اس کو پڑھتے ہیں، یہ دعا بھی پڑھ لینا چاہیے، چھوٹی دعا ہے اور ہر شخص جو ہے اس کو پڑھ سکتا ہے، لہذا یہ دعا پڑھ لینی چاہیے، بسمک اموت و احیا، اے اللہ تیرا نام لے کر کے میں مرتا ہوں اور زندہ ہوتا ہوں۔ لہذا سونے سے پہلے حدیث شریف میں جو بھی دعا آسان ہو اس دعا کو پڑھ کر کے سونا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک ادب یہ ہے کہ آیت الکرسی پڑھ کر کے سوئے۔ آیت الکرسی پڑھ کر کے سونا بہت افضل عمل ہے، اس سے رات میں سونے میں حفاظت رہتی ہے، شیطان کی شر سے حفاظت رہتی ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ جب مشہور واقعہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں جو ہے غلے کی حفاظت کر رہے تھے، صدقے کی جو کھجوریں تھیں ان کی حفاظت کر رہے تھے، تو شیطان آیا، آپ کو بہکایا، لیکن آپ نے بہت لمبا واقعہ ہے، آپ نے اس کی ایک مرتبہ پکڑ لیا اور اسے کہ میں تجھ کو نہیں چھوڑوں گا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے جا کر کے پیش کروں گا۔ اس نے کہا کہ میں آپ کو ایک عمل بتا دیتا ہوں کہ وہ عمل آپ کرو گے تو ایک حفاظت کرنے والا فرشتہ آپ کی حفاظت کرے گا
اور جو ہے آپ کے اوپر کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ اور اس نے فرمایا کہ آیت الکرسی پڑھا کرو۔ لہذا یہ آیت الکرسی پڑھنے والا بہت اچھا عمل ہے۔ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے صبح کو یہ بتایا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ وہ شخص تو جھوٹا تھا، یعنی شیطان جھوٹا آدمی تھا، لیکن تمہیں سچ بات بتا کر کے گیا ہے کہ آیت الکرسی کی یہ فضیلت ہے کہ حفاظت کرنے والا فرشتہ حفاظت کرنے لگتا ہے اور ہر طرح کی شر اور مصیبت اور بلا سے حفاظت رہتی ہے۔ لہذا آیت الکرسی پڑھ کر کے ضرور سونا چاہیے، جس کو یاد ہے تو آیت الکرسی پڑھ کر کے ضرور سوئے۔ اسی طریقے سے ایک ادب یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھ کر کے سوئے، جو آخر کی دو آیتیں ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ الآیتان من آخر سورۃ البقرۃ من قرأہما فی لیلۃ کفتاہ، کہ جو سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھ کر کے سوئے گا تو یہ دو آیتیں اس کے لیے کافی ہو جائیں گی، اس کے لیے کافی ہیں۔ تو لہذا سورہ بقرہ کی جس کو آخر کی دو آیتیں یاد ہیں ان کو پڑھ کر کے سوئے۔ اسی طریقے سے سورہ کافرون پڑھ کر کے سونا چاہیے، قل یا ایھا الکافرون، یہ پوری سورت پڑھ کر کے سونا چاہیے۔ حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ قل یا ایھا الکافرون قرأ ربع القرآن، کہ جس شخص نے قل یا ایھا الکافرون پڑھا اس نے قرآن کا چوتھائی حصہ، یعنی قرآن کو 4 حصوں میں اگر تقسیم کیا جائے تو 1/4 حصہ اس نے پڑھ لیا۔ وتباعدت منہ الشیاطین، شیاطین اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ وبریء من المشرکین، اور وہ مشرکین سے بری ہے۔ ویعافی من فزع النوم، اور نیند کی گھبراہٹ سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مروا صبیانکم یقرؤونہا عند النوم، کہ اپنی اولاد کو بھی حکم کرو کہ سوتے وقت جو ہے قل یا ایھا الکافرون پڑھا کریں۔ فلا یعرض لہم شیء، ان کو کوئی چیز، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی پیش نہیں آئے گی۔ یعنی سوتے وقت کا ایک ادب یہ ہے کہ سوتے وقت قل یا ایھا الکافرون پڑھ کر کے سونا چاہیے، شیطان کی شر سے، اسی طریقے سے نیند کی جو پریشانیاں ہیں ان سے حفاظت رہتی ہے۔ سونے کا ایک ادب یہ ہے کہ سورہ اخلاص اور معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس یہ پڑھ کر کے سونا چاہیے۔ حدیث شریف میں آیا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے بستر پر سویا کرتے تھے نفث فی کفیہ بقل ھو اللہ احد وبالمعوذتین جمیعا، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سونے سے پہلے اپنے ہاتھوں میں پڑھ کر کے قل ھو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کر کے اپنے دونوں ہتھیلیوں پر پھونک مارتے اور پھر اپنی ہتھیلی کو اپنے چہرے پر پھیر لیتے اور جسم پر پھیرتے تھے، جہاں تک آپ کا ہاتھ جاتا تھا اپنے جسم کے اس حصے تک اپنے ہاتھ کو پہنچاتے تھے۔ کہ فرمایا ثم یمسح بہما وجہہ، پھر اپنے ہاتھ کو اپنے چہرے پر پھیرتے تھے، وما بلغت یداہ من جسدہ، آپ کے جسم کے جس حصے تک آپ کا ہاتھ پہنچتا تھا وہاں تک آپ اپنے ہاتھ کو پہنچا کر کے پھیرتے تھے۔ لہذا قل ھو اللہ احد اور دونوں قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کر کے اپنے پورے جسم پر ہاتھ پھیر لینا چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ادب کو سکھایا ہے۔ سونے کا ایک ادب یہ ہے کہ سورہ الف لام میم سجدہ، سورہ ملک، سورہ بنی اسرائیل، سورہ زمر، یہ صورتیں پڑھ کر کے سونا چاہیے۔ جن لوگوں کو یہ صورتیں یاد ہیں یہ پڑھ کر کے سوئے۔ حدیث شریف میں اس کی تعلیم آئی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان صورتوں کو پڑھ کر کے سویا کرتے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے ترمذی شریف کے اندر اس روایت کو بیان کیا ہے۔ اسی طریقے سے مسبحات پڑھ کر کے سوئے، یعنی ان صورتوں کو پڑھ کر کے سوئے جن کے شروع میں سبحہ کا لفظ آیا ہے، جیسے کہ سورہ حدید کے اندر آیا ہے، سورہ حشر کے اندر آیا ہے، سورہ تغابن، سورہ جمعہ، اسی طریقے سے سورہ اعلیٰ سبح اسم ربک الاعلیٰ کے اندر آیا ہے۔ یہ صورتیں پڑھ کر کے سونا چاہیے، جن کو یاد ہیں وہ ان صورتوں کو پڑھ کر کے سوئے۔ سونے سے متعلق بہت ساری صورتوں کا اور بہت ساری دعاؤں کا تذکر آیا ہے۔ ان میں خلاصہ یہ ہے کہ ساری چیزیں پڑھنی تو ناممکن ہے، اور جس کو ممکن ہو تو وہ پڑھ بھی سکتا ہے، پڑھنی چاہیے۔ جس کو یاد ہے وہ پڑھے، افضل یہی ہے۔ لیکن اگر کسی کو یاد نہ ہو تو جو دعائیں اور جو صورتیں یاد ہیں ان کو پڑھ کر کے سو لیا جائے، تو یہ جو ہے سونے کے آداب ادا ہو جائیں گے۔ یہ تو پڑھنے کے متعلق آداب تھے۔ اسی طریقے سے اب عملی آداب سنیے سونے کے، کہ ایک ادب یہ ہے کہ داہنی کروٹ پر سونا چاہیے۔ سوتے وقت اپنی داہنی کروٹ پر سونا چاہیے، بائیں کروٹ پر نہیں سونا چاہیے۔ اس جانب دل بھی ہوتا ہے اور بہت سارے معاملات ہیں، اس لیے دائیں کروٹ پر سونا چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم اضطجع علی شقک الایمن، کہ سوتے وقت جب تم سو تو اپنے دائیں کندھے کے بل سو، دانا کندھا نیچے ہونا چاہیے اور اس پر سونا چاہیے۔ اسی طریقے سے سونے کا ایک ادب یہ ہے کہ چہرے کے نیچے داہنا ہاتھ رکھ کر کے سوئیں، اور 3 مرتبہ اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک یہ دعا پڑھ کر کے سوئے۔
کہ سوتے وقت اپنے دائیں چہرے کے نیچے ہاتھ رکھ لے اس طریقے سے اور یہ دعا پڑھے اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک. یہ دعا پڑھ کر کے سوئے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام جب سونے کا ارادہ کرتے تو آپ علیہ السلام اپنا داہنا ہاتھ اپنے گال کے نیچے رکھتے, تحت خدہ, اپنے گال کے نیچے اپنے داہنا ہاتھ رکھ لیتے. ثم یقول اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک. 3 مرتبہ یہ دعا پڑھتے تھے آپ علیہ السلام. لہٰذا سوتے وقت اپنا داہنا ہاتھ اپنے گال کے نیچے رکھ کر سوئے اور یہ دعا پڑھے 3 مرتبہ اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک. اے اللہ اپنے عذاب سے مجھے بچا اس دن جس دن آپ اپنے بندوں کو اٹھائیں گے, یعنی قیامت کے دن کے عذاب سے مجھے بچا. اسی طریقے سے سونے کا 23واں ادب یہ ہے کہ نیند آنے تک اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے. لیٹا ہوا ہے تو نیند نہیں آ رہی ہے تو اس وقت یہ دنیاوی چیزوں کو نہ سوچے اور طرح طرح کے باتیں اپنے ذہن و دماغ میں نہ لائے, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. نیک لوگوں کی صفات کو بیان کیا ہے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں قیاماً, کھڑے ہو کر بھی, وقعودا, بیٹھ کر کی, وعلی جنوبہم, اور اپنے پہلوؤں پر بھی, پہلو کے بل یعنی لیٹے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے ہیں. لہذا اگر نیند نہ آئے تو ادھر ادھر کی باتیں نہیں سوچنا چاہیے, اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے کرتے سو جانا چاہیے. سونے کا 24واں ادب یہ ہے کہ نیند نہ آنے پر یہ دعا پڑھے اللہم رب السماوات السبع وما اضلت ورب الارضین وما اقلت ورب الشیاطین وما ازلت کن لی جارا من شر خلقک کلہم جمیعا ان یفرط علی احد منہم او ان یبغی عز جاروک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک ولا الہ الا انت. یہ دعا پڑھ کر کے سونا چاہیے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام سے شکایت کی کہ مجھے رات میں نیند نہیں آتی, تو آپ علیہ السلام نے یہ دعا بتائی تھی. لہذا اس دعا کو آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا, اس دعا کو پڑھ کر کے سونا چاہیے. اسی طریقے سے سونے کا 25واں ادب یہ ہے کہ حالت جنابت میں اگر سونا ہے تو ناپاکی کو دھو کر کے سونا چاہیے. کوئی شخص, بہتر تو یہ ہے کہ پاک ہو کر کے سونا چاہیے. اگر کسی نے صحبت کی اور وہ ناپاک ہے تو اگر ممکن ہو تو نہا کر کے سونا چاہیے. لیکن اگر ناپاکی کی حالت میں سو رہا ہے تو جہاں جہاں ناپاکی لگی ہوئی اس کو دھو کر کے اور وضو کر کے سو جائے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے, بخاری شریف کی روایت ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان ینام وهو جنب, کہ جب آپ علیہ السلام سونے کا ارادہ کرتے اور آپ جنوبی ہوتے, ناپاک ہوتے, غسل فرجہ وتوضأ للصلاۃ, آپ علیہ السلام اپنی فرج کو دھو لیتے, آپ اپنی شرمگاہ کو دھو لیتے, اور جس طریقے سے نماز کے لیے وضو کرتے تھے اسی طریقے سے سونے کے لیے بھی وضو کر لیا کرتے تھے. لہٰذا سونے کا ایک ادب یہ ہے کہ اگر حالت جنابت, ناپاکی کی حالت میں سو رہے ہیں, صحبت کرنے کے بعد کوئی شخص سو رہا ہے تو ناپاکی کو دھو لے اور وضو کر کے ایسی سو جائے اور صبح اٹھ کر کے غسل کر لے. اسی طریقے سے 26واں ادب یہ ہے کہ جو خواب دیکھے تو خواب کی رعایت کرے. خواب دیکھ کر کے اس میں جزا فضا نہ کرے, ہر کسی کو بیان نہ کرے. جو خواب کے آداب ہیں ان کے متعلق خواب کی جو ہے لوگوں کو بتائے اور اس کی تعبیر معلوم کرے, بلا وجہ کسی سے تعبیر نہ معلوم کرے اور ہر کسی سے خواب کو نہ بیان کرے. اسی طریقے سے سونے کا ایک ادب یہ ہے کہ رات کو گھبرا کر اگر آنکھ کھل جائے تو یہ دعا پڑھے. بعد مرتبہ سوتے ہوئے آنکھ کھل جاتی ہے گھبرا کر کے, تو یہ دعا یہ ہے آپ علیہ السلام نے بتائی ہے لا الہ الا اللہ الواحد القہار رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار. یہ دعا پڑھ کر کے سونا چاہیے لا الہ الا اللہ الواحد القہار رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار. اگر رات کو آنکھ کھل جائے, بیدار ہو جائے, آدمی پریشان ہو تو یہ دعا پڑھ کر کے سوئے. آنکھ کھلنے پر مسواک کرے. ایک ادب یہ ہے. 28واں ادب یہ ہے کہ اگر آنکھ کھل جائے تو ممکن ہو, اگر آسانی ہو تو مسواک ہے تو مسواک کر کے سونا چاہیے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام جب بھی اپنی نیند سے بیدار ہوتے تھے کہ اجرا سواک علی فیہ, کہ آپ علیہ السلام اپنی مسواک کو اپنے منہ میں جاری کرتے, مسواک کر کے سویا کرتے تھے. لہذا اگر ممکن ہو تو مسواک کر کے سونا چاہیے. سونے کا 29واں ادب یہ ہے کہ اوندھے منہ نہیں سونا چاہیے, الٹے نہیں سونا چاہیے, سیدھے سونا چاہیے. افضل تو یہ کہ داہنے پہلو کے بل سونا چاہیے. الٹے جو لوگ سوتے ہیں یہ نہیں سونا چاہیے, یہ خلاف ادب ہے. آپ علیہ ترمذی شریف کی روایت ہے, آپ علیہ السلام نے اس کو ناپسند فرمایا اور فرمایا ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے ایک شخص کو پیٹ کے بل یعنی الٹا سوتے ہوئے دیکھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ان هذه زجعۃ لا يحبها اللہ تعالی, یہ سونا ایسا سونا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتے ہیں. لہذا الٹے نہیں سونا چاہیے بلکہ داہنی کروٹ پر سونا چاہیے.
इसी तरीके से सोने का एक 30वां अदब यह है कि जब लेटने की सूरत में एक पैर दूसरे पैर पर रख करके ना सोए। उसका क्या कि एक पैर खड़ा कर लेते हैं बाज़ लोग और दूसरा पैर इस तरीके से उस पर रख लेते हैं, तो इस तरीके से नहीं सोना चाहिए। ये खिलाफ अदब है। एक तो अगर इसमें सतर भी खुल सकता है और ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है कि नहा अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहा अन यरफ़अ अर्रजुलु इहदा रिजलैहि अलल उखरा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस बात से मना फरमाया कि आदमी अपने दोनों पैरों में से एक पैर को दूसरे पैर पर रखे, एक पैर खड़ा करके दूसरा पैर उस पर रखे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इससे मना फरमाया है। वह हुआ मुस्तलिकुन अला ज़हरिही, इस हाल में कि वो अपनी पुश्त के बल लेटा हुआ है, यानी पुश्त पर सीधा हुआ लेटा हुआ है और एक पैर खड़ा करके आमतौर पर देखा गया है लोग ऐसे रख लेते हैं पैर, तो ऐसा नहीं रखना चाहिए। ये खिलाफ अदब है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इससे मना फरमाया है। इसी तरीके से सोने का 31वां अदब यह है कि दो आदमियों या दो औरतों को एक चादर और एक बिस्तर में नहीं सोना चाहिए। दो आदमी अगर हैं बालिग हैं तो उनको एक चादर में, इसी तरीके से दो औरतें बालिग हैं तो उनको एक चादर और एक बिस्तर में नहीं सोना चाहिए, बल्कि अलग चादर और अलग बिस्तर में सोना चाहिए। इसी तरीके से बच्चे भी अगर हैं, मुराहिक हैं, तो उनको एक बिस्तर में नहीं सुलाना चाहिए। हदीस शरीफ में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ला युफ़ज़िर रजुलु इला रजुलि फ़ी सौबिल वाहिद, कि एक आदमी दूसरे आदमी के साथ न सोए, एक दूसरे बिस्तर में दाखिल ना हो, एक ही कपड़े में, एक ही कपड़ा है, ओढ़ने का कपड़ा हो या बिछाने का एक कपड़ा हो, तो दो आदमी एक साथ ना सोएं। इसी तरीके से वला तुफ़ज़िल मरअतु इलल मरअति फ़ी सौबिल वाहिद, कि एक औरत दूसरी औरत के एक कपड़े में एक साथ ना सोए। लिहाजा ओढ़ने का कपड़ा हो या बिछाने का एक चादर हो तो एक साथ नहीं सोना चाहिए। ये खिलाफ अदब है। इसी तरीके से अगर बच्चे मुराहिक हों तो उनका बिस्तर भी अलग करना चाहिए। हदीस शरीफ में इसके बारे में भी आया है कि बच्चों के बिस्तर को अलग कर दो। इसी तरीके से सोने का 32वां अदब यह है कि बग़ैर मुंडेर वाली छत पर नहीं सोना चाहिए। अगर छत पे सो रहा है तो छत की 4 दीवारी होनी चाहिए, उस पर सोना ये अदब है। अगर उसकी 4 दीवारी नहीं है तो उस पर नहीं सोना चाहिए, इससे दुनियावी नुकसान भी है। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मन बाता अला सतहि बैतिन लैसा लहू हिजारुन फ़क़द बरिअत मिन्हु ज़िम्मतु, कि जो शख्स ऐसी घर के किसी ऐसी छत के ऊपर सोए कि जिसकी 4 दीवारी ना हो और वो उसको कुछ हो जाए, वो गिर जाए, तो फ़क़द बरिअत मिन्हु ज़िम्मा, तो उससे मेरा ज़िम्मा बरी है, उसकी ज़िम्मेदार हम नहीं है। इस्लाम की तालीमात ये नहीं है कि वो ऐसी चीज़ों इस तरीके से अमल करे, इस तरीके से वो सोए। लिहाजा ऐसी छत पर नहीं सोना चाहिए जिसकी 4 दीवारी ना हो। इसी तरीके से सोने का 33वां अदब यह है कि आम रास्ते पर नहीं सोना चाहिए। एक आम रास्ता है, सड़क है, इस तरीके से, या ऐसा रास्ता है जिस पर लोग गुजरते हैं, बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि चारपाई डाल करके आम रास्ते में सो जाते हैं, ये खिलाफ अदब है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इससे मना फरमाया। नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन यरक़ुद अर्रजुलु बैनल क़ौम, एक तो ये कि लोगों के दरमियान बैठ करके नहीं सोना चाहिए, मजमे में नहीं सोना चाहिए। व अन यनाम अला क़ारिअति तरीक़, कि आम रास्ते में नहीं सोना चाहिए। इसी तरीके से सोने का 34वां अदब यह है कि बैठे मजमे के दरमियान नहीं सोना चाहिए। जो लोग बहुत सारे बैठे हुए हैं उस मजमे में नहीं सोना चाहिए। उसमें यही रिवायत आई कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लोगों के दरमियान, कौम के दरमियान बैठ करके सोने से मना फरमाया है। लिहाजा मजमे में नहीं सोना चाहिए। इसी तरीके से आम रास्ते में, आम सड़क पर नहीं सोना चाहिए। सोने का 35वां और आखिरी अदब यह है कि कैलूला जो दोपहर में किया जाता है, खाने के बाद सोना चाहिए, इसको कैलूला कहते हैं। लिहाजा दोपहर के खाने के बाद कैलूला करना चाहिए, यही सुन्नत भी है और अदब भी है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया क़ीलू फ़इन्न शैतान ला तक़ीलू, कैलूला किया करो क्योंकि शैतान कैलूला नहीं करता है। लिहाजा ये सोने के अदब हैं। हम सबको चाहिए कि इसके मुताबिक सोएं। इस तरीके से सोएंगे तो दुनियावी एतबार से भी फ़ायदा है, और अगर सवाब की नीयत से और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीक़े और सुन्नत समझ करके अगर सोएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला इस पर अज्र और सवाब भी अता फ़रमाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ।